ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا پیغام سنا کر اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نعرہ ایک سچے عقیدے کی پہچان ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر امتی کی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تصور سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی کی فریاد کو سنتے ہیں، اس عقیدے اور اس تصور سے یہ ندا کرنا یقیناً یہ روح کی تسکین ہے، اور یہ نعرہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور یہ نعرہ یقیناً بدعقیدگی کا خاتمہ کرتا ہے، اور اس نعرے میں اہل سنت و جماعت کے کئی عقائد اس نعرے سے بیان ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں حیات حقیقی، حیات حسی، حیات جسمانی، حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اور ہمارے کروڑوں ادراک بھی اس ادراک کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قبر انور میں حاصل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادراک آج بھی ایسا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پوری کائنات میں کسی جگہ پر بھی کوئی امتی انہیں فریاد کے لیے پکارتا ہے تو آج بھی وہ اپنی قبر انور میں اس کی فریاد سنتے بھی ہیں، سن کے اس کے مسئلے کو حل بھی فرماتے ہیں۔ آج جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یا کا لفظ استعمال کرنا، جنہوں نے اس سے منع کیا کہ انہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یا حضور کے کسی بھی نام کے ساتھ لفظ یا کا استعمال کرنا، ان لوگوں نے اس عقیدے کی بنیاد پر اس سے منع کیا کہ یا سے اسے بلایا جا سکتا ہے کہ جو زندہ ہو اور جو دنیا سے جا چکا ہو، وصال ہو چکا ہو، اس کو لفظ یا کے ساتھ بلانا یہ ناجائز ہے، بلکہ اس پہ تو شرک تک کے فتوے لگائے کہ صرف یا کے ساتھ اللہ کو یعنی بلایا جا سکتا ہے، جس طرح یا اللہ، یا اسے بلایا جا سکتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، زندہ ہے، اور جو غائب ہے یا اس دنیا سے جا چکا، وصال ہو چکا، تو اسے لفظ یا کے ساتھ بلانا اور اسے اس انداز میں پکارنا، اور بالخصوص پھر یہ عقیدہ رکھ کے بلانا کہ وہ سنتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ تو شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے یعنی جہاں پر بھی مسجد نبوی شریف کے اندر لفظ یا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی موجود تھا تو اسے بھی ختم کیا، اور آج بھی اہل سنت و جماعت اور دیگر جو مسالک ہیں ان کی مساجد میں یہی ایک پہچان کی علامت ہے کہ
کہ سنیوں کی جو مسجد ہوگی وہاں لفظ یا کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی موجود ہوگا، اور علیہ کا کاف ضمیر جو خطاب کی ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا جو انداز ہے وہ موجود ہوگا۔ لیکن دیگر مسالک کی جو مساجد ہیں وہ اس انداز سے خالی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے جب اس انداز میں پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں 14 صدیوں سے، بلکہ اگر ان کا حساب لگایا جائے تو آپ کا جو دور ہے وہ 11ویں صدی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 11 صدیوں کے اندر کسی کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں رہا کہ ہم سب کا اس بات پر یہ اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں حیات حقیقی، حیات حسی، حیات جسمانی اور حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، سنتے بھی ہیں، سن کے مسئلہ حل بھی فرماتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور کہا کہ اس بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہا۔ آج جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو یہ اختلاف نہ دور صحابہ میں تھا، نہ دور تابعین میں تھا، نہ دور تبع تابعین میں تھا، اور اس کے بعد بھی کئی صدیوں تک امت کا اس بات پر اتفاق رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی وہ یا کے ساتھ پکارنے کا انداز صحابہ میں بھی رہا، تابعین میں بھی رہا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حی یموت نہیں، یعنی حی یموت ہیں، حی لا یموت نہیں۔ حی لا یموت یہ صرف رب ذوالجلال کا خاصہ ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے کہ جس پر ایک لمحے کے لیے بھی موت نہیں آ سکتی، وہ ایسا زندہ ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے آپ پر بھی یہ لمحہ آیا اور روح مبارک جسم سے نکالی گئی، لیکن یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیاری معاملہ تھا، اضطراری نہیں، باقاعدہ اجازت لے کر پوچھ کر آپ سے، پھر آپ کے جسم اطہر سے رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق روح کو نکالا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے روح مبارک کو پھر جسم اطہر کے اندر لٹا دیا گیا، اس لیے کہ اس مقدس روح کو رکھنے کے لیے کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ یہ ہے نا کہ بندہ نیک ہو تو اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکال کر یعنی اس سے بھی اچھی جگہ پہ رکھی جاتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر نور سے بڑھ کر تو کوئی جگہ عرش کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو محبوب کے پیکر نور کو حاصل ہے۔ تو اگلے ہی لمحے وہ روح مبارک پھر جسم اطہر کے اندر لٹائی گئی، اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حیات حسی کے ساتھ اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہیں۔ اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تو ہم آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں، آج تو ہمارے سامنے آپ موجود ہیں، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر درود پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ ہم آپ پر درود پھر کس طرح پڑھیں؟ کیا درود و سلام صرف روح پہ پڑھا جائے گا یا روح اور جسم دونوں کے مجموعے پہ درود پڑھا جائے گا؟ تو محبوب آپ کے وصال کے بعد درود ہم کس طرح پڑھیں؟ تو جب یہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ میرے صحابہ رب ذوالجلال نے زمین پر حرام کر دیا
کہ وہ اللہ کے انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، ان کے جسم صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قبر میں بھی صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اب اگلی بات میرے محبوب نے بیان کی، ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جسم تو صحیح سلامت ہے، جسم میں تو کسی قسم کا کوئی کمی نہیں آتی، جسم تو سلامت رہتا ہے، لیکن جسم بے جان ہوتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی ادراک نہیں ہوتا، نہ وہ کچھ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، بالکل جس طرح ایک بے جان چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم تو سلامت ہے لیکن اسے ادراک کوئی نہیں۔ آج کسی نے یہ اعتراض کرنا تھا، میرے محبوب نے اگلے جو جملے بولے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا، فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے زمین پر حرام کیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فرمایا یہ نہیں کہ نبی کا جسم سلامت ہے اور اسے ادراک نہیں، فرمایا فنبی حی اللہ، فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا نبی کا جسم بھی سلامت ہے اور جسم کا ادراک یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں کھانا دیا جاتا ہے۔ اگر جسم بے جان ہو، ادراک نہ ہو، تو پھر اسے بے جان چیز کو رزق دینے کا کیا فائدہ؟ اور بے جان چیز نے رزق جو ہے اس نے تو پھر وہ وصول کس طرح کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، نبی کا جسم بھی سلامت ہے اور ادراک ایسا ہے کہ قبر انور میں نبی کو رب ذوالجلال کی طرف سے رزق بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ اب کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نبی، یعنی آپ تو امام الانبیاء ہیں، یہ عام نبی کی بات ہے اور ہر نبی کی بات ہے کہ جو بھی رب کا نبی ہے اس کو یہ شان حاصل ہے کہ اس کا جسم اطہر صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قبر انور میں صحیح سلامت ہے، اور ادراک ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ نہ صرف ان کا جسم سلامت تھا بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قام یصلی، وہ اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ اگر نبی کی حیات ایسا معاملہ ہو کہ روح جسم سے نکلی اور معاذ اللہ جسم مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا، تو پھر نماز پڑھنے کی یہ صورتحال جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک صدیاں گزر جانے کے بعد بھی میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہ صرف ان کا قبر میں جسم صحیح سلامت تھا بلکہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز بھی ادا فرما رہے تھے۔ اب اس سلسلہ میں اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ آج بھی پوری کائنات کے اندر یہ زندگی حیات موجود ہے تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حیات کا صدقہ ہے جو رب ذوالجلال نے آج بھی انہیں ان کی قبر انور میں عطا فرمائی۔ میرے امام کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کی جان ہے، اور آج بھی یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کائنات کی جو جان ہے وہ آج بھی اپنی قبر انور کے اندر حیات حسی، حیات حقیقی کے ساتھ موجود ہے۔ اس بنیاد پر جو آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج جو لوگ جو معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے نا کہ دیکھو ان کی حیات پہ دلیل یہ ہے کہ قیامت تک ان کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو حیات ثابت نہیں ہوتی، پہلے بھی ایسا تھا کہ نبی دنیا سے جاتے تھے تو اگلے نبی کے آنے تک پچھلے نبی کی نبوت اور رسالت کا زمانہ تو رہتا تھا، تو چونکہ امام الانبیاء آخری نبی ہیں تو اب قیامت تک ان کی نبوت اور رسالت کا زمانہ تو موجود ہے لیکن ان کی حیات پہ یہ دلیل نہیں۔ تو ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جو کلمے میں دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں کے ساتھ ترجمہ بتاتا ہے کہ امتی محبوب کی رسالت اور نبوت کی گواہی کے ساتھ ساتھ ان کی حیات حقیقی اور حیات حسی کی گواہی بھی دیتا ہے. اگر وہ لوگ جو آج حیات کے قائل نہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر کلمے میں ہے نہیں تھے کے لفظ استعمال کریں, اور اگر تھے کے لفظ استعمال کریں گے تو پھر ایمان بھی ہے والا نہیں رہے گا, ایمان بھی تھا والا بن جائے گا. کہ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں بلکہ یہ مسلمان تھا, پھر ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا. تو ایمان کے لیے جب یہ ضروری ہے کہ ان کی رسالت کو مانتے ہو, نبوت کو مانتے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات حسی اور حیات حقیقی کو بھی ماننا پڑے گا. اب اس سلسلہ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان جو آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج بھی لفظ یا کے ساتھ ندا کرنا, یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پڑا ہوا عقیدہ ہے. تو اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر وہ مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت تو قوت سماعت رہی. وصال کے بعد میرے محبوب نے تو اپنے غلاموں کو یہاں تک بیان کیا, اور امام بخاری نے باقاعدہ اس پہ باب باندھ کے اس پہ حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی قوت سماعت قبر میں وہ اس انداز میں بیان کی. میرے آقا فرمانے لگے, میرے غلاموں, جب تم کسی میت کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہو تو یہ نہ سوچا کرو کہ یہ تو قمیض بھی خود نہیں اتار سکا, یہ تو نہا بھی خود نہیں سکا, خود اس کے کپڑے اتارے گئے, نہلایا گیا, جسم بے جان تھا, اس کے اندر تو کوئی حرکت نہ تھی, اب جب قبر میں رکھا ہے تو یہ مٹی سے مٹی ہو گیا, اس میں ادراک کوئی نہیں. میرے آقا فرمانے لگے, میرے صحابہ, جب تم کسی کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہو, انہو لیسمع قرع نعالہم, وہ تو تمہارے جوتوں سے آنے والی ہلکی سی آواز بھی قبر میں سن لیتا ہے. اتنا ادراک ہے اس کا کہ اگرچہ تم نے اس کو منو مٹی کے نیچے اتنا موٹا پردہ 1 انچ کا بھی آج زندہ بندے کے درمیان آ جائے تو وہ دوسرے کمرے میں اتنی ہلکی سی آواز وہ نہیں سن سکتا. 4 انچ کا پردہ درمیان میں موجود ہو تو اتنی ہلکی سی آواز تو یہاں زندہ بندے کو نہیں سنائی دیتی, لیکن قبر والے کا ادراک مرنے کے بعد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ قبر میں اتنی مٹی کے باوجود بھی اور اتنا بڑے پردے کے باوجود بھی, فرمایا باہر تو تم چلتے ہو, ہلکی سی آواز جو تمہارے جوتوں سے پیدا ہوتی ہے چلنے سے, میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں میت اس آواز کو بھی سماعت کرتی ہے. اب جو رسول اللہ کے غلاموں کی سماعت کا یہ عالم ہو تو سوچو آج قبر انور میں امام الانبیاء کی سماعت کا عالم پھر کیا ہوگا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اب اس مسئلہ کی تائید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی جو فاتح مصر ہیں, مصر کے ریگستانوں میں جنہوں نے کلمہ حق کی صداؤں کو بلند کیا, وہ عظیم صحابی اور جرنیل صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو, ساتھیوں کو یہ وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں دفنا دیا جائے. اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ جو انہوں نے پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین لیا, جو عقیدہ لیا, وہ یہ دین نہیں تھا کہ قبر والا مر کے مٹی ہو جاتا ہے, اسے کوئی سنائی نہیں دیتا, اس تک تمہاری کوئی دعا نہیں پہنچتی, اس تک تمہاری کوئی پکار نہیں پہنچتی. یہ دین صحابہ کا دین نہیں تھا اور یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا. صحابہ نے جو دین لیا اپنے نبی سے وہ دین یہ تھا, اس کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وصیت کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے, قبر پہ مٹی جب تم ڈال دو تو فرمایا کہ مٹی بھی آرام سے ڈالنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے زور سے مٹی ڈالنے سے مجھے تکلیف ہو. چونکہ سنا ہوا ہے کہ میرے محبوب نے تو یہاں تک منع کیا کہ ایک صحابی کو جب دیکھا
کہ وہ ایک قبر کے اوپر کوہنی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ تو نے اس قبر والے کو اذیت دی ہے، اگر اس کو بندہ اپنی عقل پہ تول لے، اپنی عقل کے ترازو پہ، تو عقل تو انکار کرے گی کہ مردہ تو پڑا ہے قبر کے اندر، اور پھر قبر میں آگے پھر اوپر بڑھتا ہے، پھر اوپر مٹی ہے، قبر کے اوپر کوہنی رکھنے سے میت کو تکلیف کیسی؟ اگر عقل سامنے رکھو گے تو عقل تو انکار کرے گی، لیکن ایمان والا وہ ہے جو عقل کی نہیں مانتا، اپنے نبی کا فرمان مانتا ہے۔ اب میرے محبوب نے فرمایا کہ تو نے اس قبر والے کو اذیت دی ہے۔ اگر صحابی کا نظریہ یہ ہوتا کہ معاذ اللہ محبوب جو مردہ ہے مر کے مٹی میں گر گیا، اس کو اذیت کیسی؟ انہوں نے یقیناً اس کو سمجھا کہ محبوب فرما رہے ہیں تو یقیناً قبر والے کو اس سے اذیت پہنچتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی تعلیمات کی روشنی میں حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مٹی ڈالو کو آرام سے ڈالنا، اور پھر جب قبر بن جائے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ جب میری قبر بنا دو تو فوراً واپس نہ پلٹنا، بلکہ میری قبر پہ تم نے ٹھہرے رہنا ہے۔ کتنی دیر؟ ہمیں جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کر تقسیم کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میری قبر پہ تم نے ٹھہرنا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ تو حضرت عمر بن عاص کا نظریہ دیکھو، فرمانے لگے یہ ہوگا حتی استأنس بکم، تمہارے وہاں ٹھہرے رہنے سے استأنس بکم، میں مانوس ہو جاؤں گا، کیونکہ ڈر نیا ہے، قبر میں میرا دل لگے گا۔ استأنس بکم، تمہارے وہاں ٹھہرے رہنے سے میں مانوس ہو جاؤں گا قبر سے، قبر میں اتنی دیر تمہارے ٹھہرنے سے میرا دل لگے گا۔ اور اگلی بات فرمایا وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُولَ رَبِّي، اور تم وہاں کھڑے ہو کے جو کچھ پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، ذکر اذکار کرو گے، تمہارے پڑھنے سے مجھے پتا چلے گا کہ میں نے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب کیا دینا ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں مدد ملے گی اس سے کہ تم کب وہاں ٹھہرے رہو گے، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ ہوگا کہ میرے بیٹے کھڑے ہیں، میرے دوست کھڑے ہیں، اس وجہ سے میرا وہاں قبر میں دل لگے گا، مانوس ہو جاؤں گا۔ اب حضرت عمر بن عاص نے دو چیزیں بیان کی، ایک ہے مانوس ہونا، انس کو بیان کیا، اور دوسری چیز علم بیان کی۔ انس بندے کو قبر میں تب ملے گا جب بندے کا قبر میں دیکھنا ثابت ہو، کہ وہ قبر میں لیٹ کے باہر دیکھ سکے کہ باہر میرا باپ کھڑا ہے، میرا بیٹا کھڑا ہے، میرا بھائی کھڑا ہے، میرا دوست کھڑا ہے، پھر قبر میں اسے انس ہوگی، پھر وہ مانوس ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے علم کا حاصل ہونا، تو علم تب حاصل ہوگا جب قبر میں لیٹ کے باہر والوں کی آواز بھی وہ سماعت کر سکتا ہو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے دونوں چیزیں بیان کر کے کہ ایسا نہ سمجھنا کہ ہم نے اوپر قبر کھود کے پھر اوپر جو ہے وہ سلیپیں رکھ کے پھر مٹی ڈالی ہے، اب یہ دیکھ کیسے سکتا ہے، یہ سن کیسے سکتا ہے؟ عمر بن عاص نے بتایا جو ہم نے محبوب سے دین پڑھا ہے اس دین کے اندر یہ ہے قبر میں لیٹ کے بندہ دیکھتا بھی ہے، اپنے کانوں سے سن بھی سکتا ہے۔ تو جب یہ غلاموں کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ قبر میں لیٹ کے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو تصور کرو امام الانبیاء کی سماعت کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہم آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاف ضمیر خطاب کے ساتھ علیک یا رسول اللہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں اللہ نے ایسی حیات دی ہوئی ہے، آپ ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں، سن کے مسئلے حل بھی فرماتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی سماعت کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب نے یہ بیان کیا، اور صحاح ستہ میں سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں ما من احد، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، اور اس میں تاکید ہے،
کہ ایسا نہیں کہ کوئی آج پڑھے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ بات ہی محبوب کے وصال کے بعد کی ہو رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی. جب میرا وصال ہو جائے گا پھر میرا کوئی امتی مجھے سلام کہے گا تو ایسا نہیں کہ میری طرف سے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جواب وہ دیتے نہیں. فرمایا جو مجھے سلام کہے گا اللہ میری روح مبارک کو میرے جسم اطہر کے اندر لوٹائے گا. میرا کوئی امتی بھی مجھے سلام کہے گا میرے آقا فرماتے ہیں میں خود اپنے کانوں سے اس کا سلام سماعت بھی کروں گا اس کا جواب بھی دوں گا. اور اس سلسلہ میں حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان جو مشکات میں بھی ہے. کہتے میں ایک دن حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو کسی جگہ پہ حضور نے قیام کیا, آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. میں جاگ رہا تھا. کہتے حضور تو سو گئے. میں نے دیکھا وادی کے کنارے سے درخت آیا, آ کے درخت چلتا ہوا میں نے دیکھا. کہتے جی معاملہ تھا آج سے پہلے کبھی میں نے درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وہ درخت آیا, آ کے حضور کے پاس جھکا, تھوڑی دیر جھکا رہا, پھر واپس چلا گیا اور اپنی جگہ پہ جا کے ویسے ہی وہ درخت لگ گیا. تو میں نے بعد میں حضور سے پوچھا محبوب بتاؤ یہ درخت کیا لینے آیا؟ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو یعلا میں تو سو رہا تھا, جاگ تم رہے تھے, میں نے تو آتے ہوئے دیکھا نہیں. بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے ابو یعلا یہ درخت بھی میرا امتی ہے, یہ کب سے تڑپ رہا تھا مجھے سلام کرنے. آج جب میرا یہاں سے گزر ہوا اس نے باقاعدہ رب سے اذن لیا. فرمایا یہ درخت بھی چل کر مجھے سلام کہنے آیا تھا, درخت بھی مجھے سلام کہنے آیا تھا. اب سوچو کہ جس حالت میں بندے کے حواس کام نہیں کرتے, قوت سماعت بندے کی معطل ہوتی ہے, نہ بندہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, وہ نیند کی حالت جس نیند کو آدھی موت کہا گیا, میرے نبی کی قوت سماعت اور قوت بصارت اس حالت میں بھی معطل نہیں ہوتی. جب عام لوگ سو رہے ہوں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, میرا نبی سونے کی حالت میں دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. جب اس حالت میں ادراک اور حواس کا یہ عالم ہے تو یقیناً آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور کے اندر رب ذوالجلال نے انہیں ایسے حواس دیے ہیں اور ایسا ادراک دیا ہے. ہم جیسے زندوں کے کروڑوں درجے کے ادراک ایک طرف اور میرے نبی کا قبر انور میں جو ادراک ہے وہ ایک طرف. ہمارے ادراک زندوں کے وہاں تک نہیں پہنچتے جو قبر انور میں میرے نبی کا ادراک پہنچ جاتا ہے. اب یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سلسلہ میں اپنے صحابہ کو یا کے ساتھ مانگنے کا اور یا کے ساتھ پکارنے کا درس میرے محبوب نے خود دیا. اور یہ حدیث پاک جو مسند امام احمد میں ہے اور جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا اور اس کی سند کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. اور البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو ذکر کر کے اس کی پوری سند کے اوپر کلام بحث کی گئی اور بتایا گیا کہ اس حدیث کا ہر راوی ایسا پاورفل ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اور اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن حنیف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا حضور کی بارگاہ میں, ایک حاجت مند آ گیا, ضرورت مند, اور حاجت اس کی ایسی تھی جو عام طور پہ وہ چیز مانگنے آیا جسے آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غیر اللہ سے یعنی ایسی مدد بندہ مانگ سکتا ہے کہ جو تحت الاسباب ہو, ما فوق الاسباب نہیں مانگی جا سکتی. لیکن عثمان بن حنیف نے یہاں جس مدد کا ذکر کیا وہ تحت الاسباب نہیں فوق الاسباب ہے. ڈاکٹر سے جا کے بندہ دوائی کا مطالبہ تو کر سکتا ہے لیکن آنکھیں جا کے بندہ ڈاکٹر سے نہیں مانگتا. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آنکھیں خراب ہیں, آنکھوں میں یہ تکلیف ہے, یہ ہے ما تحت الاسباب. ما فوق الاسباب یہ ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہی نہ ہو اور بندہ جا کے کسی سے یہ کہہ دے کہ مجھے آنکھیں دے دو, تو یہ ما فوق الاسباب ہے جو عام بندوں سے نہیں مانگی جاتی. لیکن یہاں عثمان بن حنیف کہتے ہیں
وہ حاجت مند آیا تھا نبینا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، آ کے اس نے رسول اللہ سے مانگا کیا؟ کہتے وہ مانگا کہ جو عام طور پہ بندوں سے نہیں مانگا جاتا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے امتی کی آنکھیں بھی روشن فرما سکتا ہے۔ یہ عقیدہ لے کر اس صحابی نے جب آ کے کہا کہ محبوب آنکھوں کی میں بینائی نہیں تو کرم کرو نا کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، آنکھوں میں چمک آ جائے، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے۔ جب آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آنکھیں مانگی تو میرے محبوب نے اگلی پیشکش کر دی، فرمایا ان شئت اخرت ذالک فہو افضل لآخرتک، کہا کہ اگر تم اپنی اس بینائی پہ کہ تم نابینا ہو اس پہ صبر کرو تو بدلے میں تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر چاہتے ہو ابھی میں دعا کرتا ہوں تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، بتاؤ آنکھیں لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ اب انہوں نے کہا لا بل ادعو اللہ لی، محبوب جنت تو تمہارے صدقے ملنی ہی ہے، بلکہ مجھے یہ چاہیے کہ ادعو اللہ، محبوب میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں آنکھیں ملے، میں ان آنکھوں سے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، آخرت تو روشن ہی ہے، چاہتا ہوں دنیا بھی روشن ہو۔ محبوب زندگی نے تو وفا کی، تمہارا زمانہ تو پایا، لیکن محبوب تمہارے چہرے کا دیدار نہ ہوا تو پھر تو زندگی کا پھر کیا فائدہ؟ محبوب کرم کرو کہ آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب انہوں نے جس وقت آنکھوں کے دعا کا کہا تو میرے محبوب نے انہیں طریقہ سکھایا، فرمایا میں خود بھی دعا کر سکتا ہوں، لیکن آج تمہاری آنکھیں، تمہاری یہ مشکل ہے، تم لے کر میرے پاس آ گئے ہو، کل کو جب میرے کسی امتی کی پریشانی بنے، اس پہ کوئی مشکل آئے اور وہ میرے پاس ظاہری طور پہ نہ آ سکے، میں اپنے گنبد خضرا میں ہوں، قبر انور میں جلوہ گر ہوں، تب کوئی تمہاری طرح میرے پاس چل کے نہ آ سکے تو میں قیامت تک آنے والے امت کو طریقہ بتا دوں کہ وہ میرے پاس نہ بھی آ سکے، دنیا کے کسی کونے میں ہو، بیٹھ کے اس سچے عقیدے سے ان الفاظ کے ساتھ جو میں تمہیں سکھاتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، وہ جہاں بھی بیٹھ کے مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ اب میرے محبوب نے طریقہ بتایا، فرمایا ان یتودع وان یصلی رکعتین، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، وضو کر کے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ اب وہ صحابی گئے وضو کیا، فرمایا کسی کونے میں پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، نفل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے تم نے دعا مانگنی ہے، اور دعا بھی اپنی طرف سے نہیں مانگنی، لفظ بھی تمہیں میں سکھاتا ہوں، ان الفاظ سے مانگنی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جو لفظ میرے نبی نے خود سکھائے ان الفاظ کی ویلیو کتنی ہے، اور ان کلمات کی رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ کتنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نفل پڑھنے کے بعد ان الفاظ سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اسألک، مانگنا رب سے ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، لیکن سوال ایسے نہیں کرنا، رب سنتا سب کی ہے لیکن قبول پیاروں کی کرتا ہے، سنتا سب کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں جائیں داتا صاحب مانگنے، کیا اللہ یہاں نہیں سنتا؟ کیوں جائیں مدینہ شریف میں مانگنے، رب یہاں نہیں سنتا؟ رب سنتا ہر جگہ سے ہے لیکن مانتا پیاروں کے قرب میں ہے، سنتا سب ہر جگہ سے ہے، اپنے گھر بیٹھ کے بھی مانگو پھر بھی سنتا ہے، لیکن قبول پیاروں کے پاس کرتا ہے، ان کے وسیلے سے کرتا ہے، ان کے نام سے کرتا ہے۔ اور یہی میرے محبوب نے سکھایا، فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمد، اور اللہ میں تیری طرف جو متوجہ ہوا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال تجھ سے کرتا ہوں لیکن وسیلہ تیرے نبی کا دے کر، بھی نبی جی کا با سبب کا ہے، وسیلے کا ہے، بھی نبی جی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں، نبی رحمہ جو رحمت والے نبی ہیں۔ اور پھر فرمایا وہیں بیٹھے بیٹھے تم نے مجھے بھی پکارنا ہے۔ کس طرح؟ اور آگے تم نے یہ لفظ بولنے ہیں، یا محمد انی اتوجہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو رب کی بارگاہ میں سفارشی بناتا ہوں، آپ کو رب کی بارگاہ میں سفارشی بناتا ہوں۔ میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ یا کے لفظ تم نے تب بولنے ہیں جب میں تمہارے سامنے موجود ہوں، پھر تو تم نے یہ لفظ بولنے ہیں، اور جب مجھ سے غائب ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگو میں وہاں پہ موجود نہ ہوں تو پھر تم نے یا نہیں کہنا۔ میرے محبوب نے مطلقاً دعا سکھائی، فرمایا جہاں بھی تم بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے پکارو، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں، آپ میری اس حاجت میں رب کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس انداز میں بیٹھ کے دعا مانگو۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں میرے محبوب نے جب ان کو یہ کلمات سکھائے، یہ کلمات جب سکھا دیے، اب وہ بد مذہب جنہیں یا ہضم نہیں ہوتا وہ تو یہاں پہ اٹکے ہوں گے کہ اس روایت میں تو یا کے لفظ آ گئے، ہو سکتا ہے روایت ضعیف ہو سکتا ہے کسی راوی نے اپنی طرف سے یا کے لفظ استعمال کر دیے ہوں، غیر تو یا پہ اٹکے رہیں گے، لیکن سنی یا پہ نہیں۔ وہ تو ہو سکتا ہے جس نے پہلے یہ حدیث نہ سنی ہو وہ یہ سوچ رہا ہو کہ حدیث کا اگلا مضمون یہ ہوگا کہ جب اس صحابی نے دعا مانگی ہوگی یقیناً آنکھیں روشن ہو گئی ہوگی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی ہوگی تو آنکھیں روشن ہو چکی ہوں گی۔ جس نے پہلے یہ نہیں سنی حدیث اس کے ذہن میں بغیر سنے اگر یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ حدیث کا اگلا مضمون یہ ہے تو اسے مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے اسے اتنا ستھرا اور شفاف عقیدہ دیا ہے جو صفا کی چمک بھی ہے، لوح محفوظ کی چمک بھی ہے۔ اس کے عقیدے کو رب ذوالجلال نے حقیقی چاشنی عطا کی ہے۔ آج اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حدیث کا اگلا مضمون یقیناً یہ ہے کہ اس صحابی کی آنکھیں روشن ہو گئیں تو وہ سنے یقیناً جو اس نے سوچا ہے حدیث کا اگلا مضمون بھی یہی ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا ولا طال بنا الحدیث، کہنے لگے ابھی وہ مجلس جس مجلس میں حضور نے اس صحابی کو دعا سکھائی تھی ابھی وہ مجلس بھی ختم نہیں ہوئی اور گفتگو بھی ابھی لمبی نہیں ہوئی، صرف اتنا وقت لگا ہے کہ اس صحابی نے بڑی مشکل سے 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی اور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہوگی۔ کہتے وہ دعا مانگ کے اسی مجلس میں واپس آئے کس طرح؟ یہ نہیں کہ محبوب میں نے تو 5 بار یہ لفظ بولے فائدہ نہیں ہوا، نہیں، کہتے ہیں حتی دخل الرجل وکأنہ لم یکن بہ در قط، کہنے لگے وہ صحابی جو ابھی دعا سیکھ کے گئے تھے ابھی وقت بھی اتنا نہیں لگا محبوب کی بارگاہ میں واپس آئے اور آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں ابھی اتنا ہی وقت لگا کہ محبوب نے جو کلمات سکھائے نہ بات لمبی ہوئی نہ مجلس ختم ہوئی، وہ صحابی واپس لوٹے ہیں اور ایسے نہیں آئے کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو، یہ عقیدہ رکھ کے غائب ہو کر سامنے بیٹھ کے نہیں دور بیٹھ کے نبی کو یا سے پکارا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان الفاظ کی تاثیر سے جو محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے تھے اللہ نے اتنی جلد دعا قبول فرمائی ہے کہ آئے ہیں تو آنکھیں روشن ہیں۔ اگر ان کلمات کی شریعت میں اجازت نہ ہوتی اور ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نظریہ اگر سچا نہ ہوتا ستھرا نہ ہوتا تو رب ذوالجلال کبھی بھی ان الفاظ کی برکت سے آنکھیں روشن نہ کرتا۔ آنکھوں کا روشن کرنا اس بات کی دلیل ہے محبوب نے جو لفظ سکھائے ہیں وہ بھی سچے ہیں، صحابی نے جس عقیدے سے وہ لفظ پڑھے ہیں یقیناً وہ عقیدہ بھی سچا اور ستھرا عقیدہ ہے۔